ارے بھائی کیا ہو رہا ہے, کوئی اسٹریم میں ایڈ کرتا ہے, کوئی نکال دیتا ہے, کوئی ایڈ کرتا ہے, کوئی نکال دیتا ہے. اب تم لوگ سارے کنفیوز پارٹی ہو گئے ہو. کنفیوز پارٹی ایک سین کی وجہ سے ہو گئے بھائی. وہ مسعود بھائی کو معلوم ہے اور میرے کو معلوم ہے کنفیوز کیوں ہے آج پبلک. ابھی میرے کو یہ نہیں سمجھ لگ رہا, سورہ رحمان کی وجہ سے تم لوگ پہلی کنفیوز پارٹی ہو گئے. کیا سورہ رحمان نے اتنا دم کر دیا تمہارے لوگوں پہ؟ ارے لالا جی, یہ منا بھائی نے سورہ رحمان پڑھ کے آپ کو اندر نہیں لیا, اس کے وجہ سے ہو رہا تھا یہ سب. ابے یار سورہ نہیں رحمان کی نہیں اتنی لالا جی, فضیلتیں سن سن کے دماغ کی دہی بن گئی ہے سلیب. کیا یار کہاں سے لے کے آتے ہیں یہ کتی کے کچھ لگتے, کہاں سے لے کے آتے ہیں یہ چیزیں؟ ابھی بھائی میں کچھ نہیں بولوں گا, تم آ گئے. آئی ایم میوٹ, آئی ایم چپ, میں ہنسوں گا خالی بیٹھ ارے کے بس. بھائی نہیں, میرے کو بتا یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں. ابے یار یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں کھوتی کے بچے, کیا لے آتے ہیں, کہاں سے لے آتے ہیں یار یہ؟ اچھا لیکن ایڈم بھائی تمہارے کو میں ایک میٹر اوپن کر دوں گا ابھی تمہارے سامنے. ایک مولانا ایسا ہے میرے پاس جو بولتا ہے یہ آیت میں کچھ فضیلت نہیں ہے, ایسا فالتو ہی بولتا ہے وہ. اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں, اسے بولنے دو, وہ بھی بولنے دو, سب کو بولنے دو. ہاں لیکن ہم آج جو ہے نا سورہ رحمان کو پڑھ کے دیکھیں گے کیا ہے. میں ہاں اتنا ڈیٹیل میں کسی اور سورت کو نہیں پڑھا جتنی ڈیٹیل میں میں نے سورہ رحمان کو پڑھا ہوا, او. کیونکہ سورہ رحمان بہت جو ہے, بکواس لگی, بہت بورنگ لگی, بہت بکواس لگی. سورہ رحمان کی ہیلو, تلاوت ہمارے گھر میں صبح صبح لگتی تھی. ہوں. ایک زمانے میں کیسٹ کے اوپر سورہ رحمان, کیسٹ والی, پتا کسی کو کیسٹ والا پرانے زمانے میں ٹیپ ہاں ریکارڈر ہاں ہوتے ہاں تھے ہاں جس میں کیسٹ ہاں ڈلتی تھی. ہاں 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 ہاں. تو کیسٹ کے ساتھ جو ہے نا سورہ رحمان لگی ہوتی تھی صبح صبح. سکول کالج جا رہے ہیں تو سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے, آدھی زیادہ سورہ رحمان ویسے ہی یاد تھی. پھر اس کے بعد ایک زمانے میں ہم نے سورہ رحمان کی ٹرانسلیشن پڑھی. میں کہا شکر ہے ماں باپ نے ٹرانسلیشن کے ساتھ نہیں چلائی تھی بچپن میں. بھائی یعنی کہ ابھی سورہ ایڈم رحمان بھائی, کو آپ ہاں 7-8 ایڈم سال بھائی کے ایک, بچے کو سمجھا کے دکھا دیں. اچھا ایڈم بھائی ایک چیز اس میں ایڈ کروں گا بھائی. جس دن میں نے اس کی میننگ پڑھی نا اسی دن میں بولا بھائی یہ تو کچھ الگ ہی بول رہا ہے اندر, سمجھے. اس دن میرا ایمان اور ہل گیا بھائی. اس دن بولو ایمان جلا بھائی. نا آپ کا. ہاں 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 تو وہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا ایمان جو ہے نا اس دن کمال ہی ہل گیا تھا. ہاں. ٹھیک ہے, تو سورہ رحمان ایک بڑی مزیدار سورہ ہے. میں کیا بولتا ہوں, ایک آئیڈیا میرے کو بہت زبردست آیا. کیا ابھی سے کوئی مومن اگر ہم کو کیا بولتے کچھ بولے گا, غلط بات بولے گا, تو سورہ رحمان پڑھ کے اپن اس کو مرنے کی یہ دعا مانگ لیں گے, کیا بولتے ہیں ہاں, سورہ اس رحمان بھائی کو, پڑھ تو کے اس کے بعد پھونک دینا. اس کو نامرد بنانے کی دعا پڑھ دیں گے سیدھا. اڑے کیا بولتے ہیں, پھونک دیں گے 3 بار اڑے نامرد. پھر تو یا تو اس کا ایمان ہل جائے گا یا تو پھر وہ ہل جائے گا. اڑے 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 اڑے. میری سکرین دکھا دیں. ایڈم بھائی کی اسکرین دکھا دو. لو جی, یہ جناب سورہ رحمان, ہم اس کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے دیکھتے ہیں. الرحمن, رحمان نے, مرسیفل نے, رحم کرنے والے نے کیا فرمایا. اگلی آیت پڑھتے ہیں. علم القرآن, اس نے قرآن کا علم دیا, قرآن سکھایا. قرآن الرحمان نے قرآن سکھایا. اس کے بعد کیا کیا رحمان نے, خلق الانسان, انسان پیدا کیا. ارے رحمان, پھر قرآن کس کو سکھایا تھا؟ تو نے سکھایا پہلے قرآن, پھر تو نے بنایا انسان, تو قرآن کس کو سکھایا, ڈنگروں کو؟ نہیں, پھر سے سوچیں, پھر سے سوچیں. تھنک اباؤٹ اٹ. ایک انسان ایک کتاب لکھتا ہے, وہ سیکوینس میں لکھتا ہے. وہ کس طریقے سے لکھے گا, میں نے رپورٹ بنایا اور پھر اس کو انگلش سکھایا. اللہ میاں کی بونگی دیکھے, میں نے قرآن سکھایا اور پھر رپورٹ بنایا. ابے اللہ, تو نے کس کو سکھایا تھا؟ جب تو نے انسان بنایا ہی نہیں ہوا تو قرآن سکھایا کس کو ہے کوئی مومن جو بات کا جواب دے میرے کو. لنک شیئر دیکھ کر لیں, دو امیت بھائی. ہاں لنک پبلک کر دو. رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا. ابے انسان بنا نہیں ہے تو قرآن کس کو سکھایا, ہوا کو؟
زمین کو, پہاڑ کو, چاند کو, تاروں کو, کس کو؟ یہ آیت کی فضیلت ہے جناب, یہ سورہ رحمان کی. آگے بڑھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آگے بڑھتے ہیں. اب انسان بن گیا جی, آگے دیکھیں. علم البیان, اس کو بیان سکھایا. ابے کون سا بیان سکھایا؟ قرآن تو نے سکھا دیا کسی اور کو, انسان کو بیان سکھایا. قرآن کس کو سکھایا پھر؟ قرآن کس کو سکھایا اور بیان کس کو سکھایا؟ اچھا, بیان سکھایا انسان کو تو قرآن کس کو سکھایا؟ ہیلو, کچھ سمجھ لگ رہی ہے, کچھ جبرائیل لوجک ہے؟ کو, جبرائیل کو سکھایا نا بھائی. جبرائیل کو سکھایا تھا. جبرائیل کیوں, یار جبرائیل کب بنایا؟ رحمان نے فرشتے کہاں بنایا اس آیت کے اندر, سورت کے اندر؟ علم ارے القرآن, خلق الانسان, علم البیان. کیا بکواس طریقے سے سورت لکھی ہوئی ہے بھائی. کوئی بھی عربی بولنے والا بندہ مجھے دکھا دے, بتا دے کہ یہ ایک ایلیکوینٹ طریقہ ہے اپنے کلام کو رکھنے کا. یہ کوئی ایلیگنٹ طریقہ نہیں ہے. آپ کو نظر آئے گا اس پوری صورت میں صرف اور صرف ایک نظم ہے جو محمد نے کہیں سے چوری کی ہے, جس کا امب کا کوئی ناتا واسطہ نہیں ہے کسی بھی چیز کے ساتھ. محمد نے اس صورت میں کتنی دفعہ وہ آیت آئی ہے, ابھی آپ کو بتائیں گے, میرے خیال 37 دفعہ آئی ہے وہ آیت. 33 دفعہ ایک ہی آیت ریپیٹ ہو رہی ہے, 33 دفعہ. اللہ میاں آسمان سے فرشتہ بھیج رہا ہے جو اس کلام کو سکھا رہا ہے جو اس نے دنیا بنانے سے پہلے لوہے محفوظ پہ محفوظ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, دنیا بھی بنانے سے پہلے لوہے محفوظ پہ لکھ کے ڈال دیا ہے. اس میں ایک ہی آیت 33 دفعہ کیوں لکھی ہوئی ہے بھائی؟ کیا دماغ خراب ہے کسی کا کہ اتنا امپورٹنٹ ورک کے اندر ایک ہی چیز کو 33 دفعہ بیان کر رہا ہے؟ کیوں 33 ٹائمز, کیوں؟ بیکاز یہ محمد کے منہ کی باتیں ہیں, وہ صرف اور صرف نظمیہ انداز میں لکھنا چاہ رہا ہے. اٹ از اے پوئم اینڈ اے ویری اسٹوپڈ ریٹن پوئم. اچھا, علم البیان, اس کے بعد کیا اللہ کہتا ہے؟ سپوزٹلی الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند جو ہے نا وہ ایک حساب سے گھوم رہے ہیں. کس حساب سے گھوم رہے ہیں؟ سورج اور چاند ایک حساب سے گھوم رہے ہیں. کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ پرانے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا جو ہے وہ سینٹر ہے اور سورج چاند ستارے سارے کے سارے دنیا کے گرد گھوم رہے ہیں. لہذا اس صورت کے اندر اس چیز کو آپ کو بڑا ایلیکوینٹلی بیان کیا گیا ہے کہ سورج اور چاند اکٹھے بنا دیے نا, یہ اکٹھے بنا دیے. مسلم کے اوپر بڑی آج کل گیم ڈالتے ہیں, سائنٹیفک میریکل, دیکھو نا سورج بھی تو گھوم ہی رہا ہے نا, کسی نہ کسی چیز کے گرد گھوم رہا ہے نا. بھائی نہیں, یہاں پہ سورج اور چاند ایک واو کے ساتھ ہیں, والشمس والقمر بحسبان. اس زمانے کے آئیڈیالوجی کے اندر زمین سینٹر ہے پوری دنیا کی, اور اس گرد سورج اور چاند گھوم رہے ہیں. زمین کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کو آج بھی لگتا ہے سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے. یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اگر آپ ارلی تفاسیر بھی دیکھیں گے تو وہ بھی اسی طریقے سے بیان کر رہی ہیں. ٹرانسلیشن میں چیز پراپرلی بتاتے نہیں, عربی میں جانا پڑے گا آپ کو. سورج اور چاند گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے, بحسبان, ایک حساب سے. آگے والنجم والشجر یسجدان, اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو درخت ہے, اب ستاروں کا درختوں کے ساتھ کیا تعلق ہے بعد میں بتائیں گے, لیکن ستارے اور درخت کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ. کیا بکواس ہے بھائی, سورج اور چاند کیوں نہیں سجدہ کر رہے بھائی؟ ستارہ سورج ہوتا ہے, ستارہ جس پلانٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس پلانٹ کے لیے سورج ہوتا ہے. تو سورج اور چاند گھوم رہے ہیں کیلکولیشن کے مطابق, اور ستارے اور شجر کہتے ہیں درختوں کو, ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. اب درخت کیسے سجدہ کر رہا ہے؟ او, یہ جو درخت کے پھل لگا ہوتا ہے اس کی جو ٹہنیاں جھکی ہوتی ہیں وہ اس کا سجدہ کرنا ہے, دور فٹے منہ. اچھا, تو یہ جو گول آبجیکٹ ہے ستارہ, یہ کیسے سجدہ کر رہا ہے؟ ہاؤ ڈز گول آبجیکٹ, ہاؤ ڈز اے سرکولر آبجیکٹ, ایک گول آبجیکٹ سجدہ کر سکتا ہے؟ اب نجم ہی سورج ہے, شمس اور نجم, سورج اور ستارے ایکچولی میں سیم چیز ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ستارے
اور درخت. اب ستاروں کا درختوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی مجھے سمجھا کے دے یہ بات. ستارے دور دراز کے سورج ہے. منا بھائی مجھے بتائیں Yes, sir. دور دراز کے سورج جن کو ستارے کہا جاتا ہے اس کا اور درختوں کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ان دونوں کو ایک آیت میں رکھنے کی تک کیا؟ رائمنگ بنانے کے لیے بھائی, رائمنگ بنانے کے لیے. تھینک یو سو ویری مچ, دیٹس اٹ, اور کچھ نہیں. اب یس جدان کیوں ڈالا؟ کیونکہ اس نے پیچھے سے گیم ڈالنی تھی, بیہو زبان سے, اس کے اوپر سے گیم ڈالنی تھی البیان سے. علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. آگے اللہ نے ایک اور گیم پاتی کی گیم پائی, والسماء رفعہا ووضع المیزان, اور آسمان کو اس نے رفع کیا, اوپر اٹھایا ہے, اور میزان بنا دیے, اس کو ترازو بنا دیے. آسمان کو اوپر اٹھایا ہے اور ترازو بنا دیے. اللہ کے مطابق اور قرآن کے مطابق آسمان زمین سے اٹھایا گیا. ایک زمانے میں آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے, یہ دوسری آیتوں سے واضح ہوتا ہے, لیکن ہم کسی اور دن بات کریں گے اس کے اوپر, یہ نہیں ہے. لیکن دا ہول آئیڈیا از کہ آسمان کو اللہ نے زمین سے اوپر اٹھایا, ورفعہا, اس نے اٹھایا ہے اوپر. کہاں سے اٹھایا؟ زمین سے آسمان کو, اور میزان قائم کر دیا. میزان کیا ہے؟ ترازو قائم کر دیا. کون سا ترازو قائم کیا؟ یہ اللہ تو نے اوتے اکیلا ترازو ہے. وہ والا ترازو ہے کہ اس ترازو میں سورج اور چاند گھوم رہے ہیں کیلکولیشن کے مطابق, یہ والا ترازو قائم کیا. وَوَضَعَهَا میزان, اور اسے میزان بنا دیے. یہ گیم ہے اللہ کی. یہ وہ صورت ہے جس کے اوپر پتہ نہیں کتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. سویرے سویرے پڑھو, بیماری دور ہوتی ہے, پیسہ آتا ہے, بزنس صحیح ہوتا ہے. ابے لکھا کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ پڑھنے کی کوشش کرے گا عربی پڑھنے کی بجائے, نظم سننے کی بجائے دیکھنے کی کوشش کرے گا اللہ نے لکھا کیا ہوا ہے, ٹرانسلیشن کیا بنتی ہے اس کی. آسمان کو اٹھایا اوپر کی طرف اور ترازو بنا دیا. آگے کیا کیا اللہ نے؟ تغول فی المیزان, اور تم اس میزان میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. اس میزان میں, اس ترازو میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. تم آسمان میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. آسمان میں جو اللہ نے ترازو بنا دیا اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. مینز یہ جو چاند ستارے سورج نکال دیے اس کو کم اور زیادہ نہیں کر سکتے. بھائی ہمیں پتا ہے ستارے آج بھی کم ہو جاتے ہیں, دے ڈائی آف. تو کمی بیشی کیسے نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے. سٹارز ڈائی کرتے ہیں, ہمیں پتا ہے اس بات کا, دے ڈائی. بعض ستاروں کی روشنی جو ہمیں آج نظر آ رہی ہے وہ کئی ہزار سال پہلے ڈائی ہو چکے ہوئے ہیں, لیکن وہ کتنے ہی ملین لائٹ ایئرز دور تھے کہ ان کی روشنی آج ہم تک پہنچ رہی ہے, لیکن آج وہ ڈائی کر چکے ہوئے ہیں. یہ سائنس کی بیسک فیکٹس ہیں بھائی. مگر اللہ کہتا ہے تم اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. کمی بیشی ہو رہی ہے, کمی بیشی روز ہو رہی ہے. آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہے؟ انصاف قائم رکھو. ابھی انصاف قائم رکھو کو اس ترازو سے کیا تعلق ہے جو آسمان میں بنایا ہوا ہے؟ اس لیکن کیا وہ حکیم الوزن بالقسط, بھائی کیا کس چیز کا؟ اب یہ یہاں پہ قائم رکھو وزن کو, انصاف کا. کون سے وزن کو؟ کون سے جسٹس کو؟ کون سے وزن کو؟ اور میزان میں کوئی کمی نہ کرو. بھائی میں نے تو میزان میں زیادتی کر دی. آسمان میں آج ہماری سیٹلائٹس پہنچی ہوئی ہیں. دیر آر سو مینی سیٹلائٹس جو ہمارے اس وقت میزان کے اندر گھس گئی ہوئی ہیں. زیادتی ہم نے کر دی, کمی ہوئی ستاروں کی ہو گئی نہیں ہوئی. کتنی سیٹلائٹس ہیں جی اس وقت ہمارے دنیا کے اوپر؟ ہزاروں کے حساب سے, سینکڑوں کے حساب سے, اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کے حساب سے, بلکہ ہزار ہی ہو گئے ہیں. وہ ایلن مسک نے جو انٹرنیٹ بنانے کے لیے وہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے لیے سیٹلائٹ کا جال بچھا دیا اوپر, اب تو ہزاروں کی تعداد میں ہو گئی. ٹھیک ہے, تو وہ تو وزن میں اور اس کے میزان میں کمی ہو گئی, سوری زیادتی ہو گئی. اللہ کہتا ہے کمی زیادتی نہیں کر سکتے تم. ہم نے زیادتی کر دی, میزان خراب کر دیا بھائی اللہ کا. اللہ بابا جی کا ٹھلا ہو گیا. آگے چلتے ہیں. والارض وضعها, اوئے ہائے ہائے ہائے, زمین کو سیدھا بچھا دیا, فلیٹ. یہ وہ آیت ہے جس کو بہت سارے اسکالرز, ارلی اسکالرز, ایون دارالعلوم دیوبندی کے سب سے بڑے عالم نے اس آیت کو اور اس طرح کی اور بہت ڈھیر ساری آیتوں کو لے کے کہا ہوا ہے کہ زمین فلیٹ ہے.
اور وہ سورج کے گرد نہیں گھوم رہی زمین, بلکہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے زمین کو فلیٹ بچھا دیا. اب یہاں پہ ہماری آج کل کی ٹرانسلیشنیں کیا کرتی ہیں, نہیں بچھونا بنایا ہے, اس کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہے آپ کا, فلیٹ نہیں بنایا. آپ فلیٹ ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے اس کی. اچھا یار نہیں کرتے یار, میں پھر زمین کے اوپر سے آسمان اٹھانے والی بات کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ کسی نے کہا تھا مجھے ایک دفعہ کہ مجھے قرآن سے ایک آیت دے دو جو بتایا کہ زمین فلیٹ ہے. میں نے کہا بھائی ایک آیت سے آپ پروف نہیں کر سکتے ان لوگوں کو, کیونکہ ڈنگر کے بچے ہیں, اس کے ٹرانسلیشن میں تمہیں گھسا دیں گے. قرآن کی روح سے زمین فلیٹ ثابت ہوتی ہے, لیکن ملٹیپل آیات کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے, ایک آیت کی وجہ سے ثابت نہیں ہوتی. کیونکہ شاید وہ والی آیت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی, 1700 آیتوں میں سے غائب ہو گئی ہے. 17,000 آیتیں تھی نا شروع میں قرآن کی, بتایا تھا آپ کو لاسٹ ٹائم اپنے چینل کے اوپر میں نے. آگے چلتے ہیں, آپ کو ایک اور چیز بڑی مزدار واضح ہونے لگی ہے یہاں پہ. اب زمین کے اوپر اللہ آ گیا, اب آسمان وغیرہ چھوڑے, زمین پہ سیدھا زمین پہ آیا, اور اس میں کیا ہے میوے کھجورے. اس نے کیا بنایا, میوے اور کھجورے. میوے اور کھجورے, وٹ ڈز میوے اور کھجورے مینز بھائی؟ جو میوے ہیں وہ کس سے نکلے ہیں؟ انگوروں سے. انگوروں سے نکلتے ہیں نا, اور پھر کھجورے آ گئی. اب مجھے بتائیں میوے پہ کون سا غلاف چڑھا ہوا ہے, مجھے بتا دیں, کوئی بتائے گا میوے کے اوپر انگوروں کے اوپر کوئی غلاف چڑھا ہوتا ہے؟ کوئی کورنگ ہوتی ہے, کوئی چھلکا ہوتا ہے میووں کے اوپر؟ چڑھا دیں گے بھائی, چڑھا دیں گے. اوکے چڑھاتے ہیں. آگے دیکھیں میوے کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں, آگے چلتے ہیں. اور بھوس والا اناج بھی ہے اور خوشبودار پھل بھی ہے. پھول خوشبودار پھول بھی ہیں. پھلوں سے تو خوشبو آتی نہیں بھائی, وہ تو بغیر خوشبو کے ہوتے ہیں. پھولوں سے ہی خوشبو آتی ہے صرف. کیا دماغ خراب ہے اللہ کا؟ صرف اور صرف ایک پوئٹک ورڈ ہے کسی پوئٹ کا, محمد نے پکڑا اس کو الٹا سیدھا کر کے بیان کر دیا. اچھا آگے چلتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیوں؟ اب اس نے یہاں پہ چینج کرنا ہے, لاسٹ ورڈ کے سٹائل کو چینج کرنا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب چینج آنے لگا ہے, شفٹ آنے لگا ہے. پوئٹری کا ایک پیراگراف ختم ہو گیا. پوئٹری کا ایک پیراگراف ختم ہو گیا. کیا کہتے ہیں یار وہ ہندی میں جو گانے ہوتے ہیں, انترا سنترا مکھڑا اور مکھڑا منترا. ختم ہوا ہے, مکھڑا ختم ہو گیا. ہاں پہلا انترا ختم ہو گیا, وہ پہلا انترا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا سنترا ختم ہو گیا. اب اگلا سنترا دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. اگلے سنترے میں کیا شروع ہو گیا. اللہ نے اب دیکھو, پہلے اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر انسان کو پانی سے پیدا کیا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے ہر انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اب مسلمان کیا کرتے ہیں, وہ اس آیت کو پکڑتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو اللہ نے جب کہا تھا نا پانی سے پیدا کیا تو بھی صحیح کہا تھا, اور جب کہا تھا مٹی سے پیدا کیا تو بھی صحیح کہا تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو سورہ رحمان میں کیا لکھا ہوا ہے, چکنی مٹی سے پیدا کی ہے. اب چکنی مٹی سے پیدا کرنے کے لیے مٹی میں پانی ڈالنا ضروری ہے. چکنی مٹی کیسے بنے گی جب مٹی میں پانی ڈلے گا. اب یہاں کیا گیا چکنی مٹی, اب پانی بھی آ گیا مٹی بھی آ گئی. دیکھا اللہ نے جب کہا تھا نا انسان کو پانی سے پیدا کیا تب بھی صحیح کہا تھا. اللہ نے جب کہا تھا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا تب بھی صحیح کہا تھا. کیوں؟ چکنی مٹی سے پیدا کیا اللہ نے. خلق الانسان من صلصال کالفخار. یہ گیم ہے, یہ گیم ہے, یہ گیم ہے. آگے چلتے ہیں. ایک اور مزدار آیت. اب جنوں کو کس سے پیدا کیا؟ من النار. جنوں کو اب دیکھیں نا اینڈ والے لفظ اب چینج ہو رہے ہیں. پہلا سنگترا ختم ہو گیا, دوسرا سنگترا چل رہا ہے. دوسرے سنگترے میں اگر آپ دیکھیں, دوسرے سنگترے میں اب آپ خان وغیرہ نہیں آ رہا, اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے, کالفخار. ٹھیک ہے, اور نار. ٹھیک ہے, اب جنات کو آگ سے پیدا کیا. ٹھیک ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب یہ سنگترا وہ چھوٹا ہے کیونکہ آگے چینج کرنا تھا. اب نار فخار یہ مزید چل نہیں رہی تھی گیم, اب گیم نہیں چل رہی تھی, تو یہ سنگترا چھوٹا ہے. 3 آیتوں میں سنگترا ختم ہو گیا. اب یہ سنگترا چھوٹا ہوا اس لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ بھی آ گیا. کیوں؟ اب سنگترا پھر چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو ہے یہ ہر اسپیسیفک 6 آیتوں کے بعد نہیں آ رہا. اللہ میاں بھی آزاد شاعری کر رہا ہے.
جہاں پہ سنترا چینج کرنا ہے وہاں پہ لائن ڈال دی. لو جی اب سنترا چینج کریں گے. اب سنترا چینج ہونے لگا, ذرا دیکھیے کہ سنترا چینج کیسے ہوتا ہے. رب المشرقین و رب المغربین. اچھا مجھے دنیا میں کوئی شخص دکھا دے سائنس کی کسی روح سے یہ دو مشرقیں اور دو مغربیں کیسی بنتی ہیں. یہ دو مشرقیں اور دو مغربیں کیسی بنتی ہیں. مشرق ہوتا ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے, ہم کہتے ہیں مشرق. جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مغرب. کچھ ہمارے علماء نے اسپیشلی ذاکر نائک ڈنگر نے بولا کہ سردیوں اور گرمیوں میں سورج جو ہے نا ڈفرنٹ جگہوں سے اگتا ہے, اس وجہ سے دو مشرقیں اور دو مغربیں کہا گیا. لیکن اس سے کوئی پوچھے ڈنگر کے بچے اس مشرق اور اس مشرق تک کے درمیان میں سورج مختلف مشرقوں سے گزر رہا ہے. رب المشارق کہنا چاہیے تھا, پرولر. قرآن کے اندر واحد, عربی کے اندر سوری ناٹ قرآن کے اندر, عربی کے اندر عربی کے قاعدے میں واحد اور جمع کے علاوہ دو بھی ہوتا ہے. ہماری اردو اور ہندی میں ہوتا ہے واحد جمع, سنگولر پرولر. سنگولر کا مطلب ہوتا ہے ایک, پرولر کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ. لیکن جو اولڈ سیمنٹک لینگویجز ہیں, مجھے سنسکرت کا نہیں پتا, لیکن اولڈ سیمنٹک لینگویجز میں ہی آتی ہے سنسکرت. تو سنسکرت میں وہی ہوگا ایک وچن, دوی وچن, بہو وچن. ہاں ٹھیک ہے, ایک دو اور دو سے زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح عربی ایک سیمنٹک اور اولڈ سیمنٹک لینگویج ہے, ہیبرو اولڈ سیمنٹک لینگویج ہے. یہ جو اولڈ سیمنٹک لینگویجز ہوتی ہیں اس کے اندر واحد اور جمع کے بیچ میں دو بھی ہوتا ہے. یعنی کہ واحد دو, دو کا مطلب ہوتا ہے ایبسلیوٹلی دو یعنی کہ کپل, اور پھر دو سے زیادہ یعنی کہ تین اور تین سے زیادہ. یہاں پہ اللہ یوز کر رہا ہے رب المشرقین و رب المغربین. وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور وہ رب ہے دو مغربوں کا. کوئی مجھے بتائے دنیا میں یہ اللہ کوئی سائنٹیفکلی مجھے ثابت کرے کہ دو مشرقیں اور دو مغربیں ہو سکتی ہیں. اگر مشارق کہہ دے پرولر تین یا تین سے زیادہ, چلو پھر بھی آپ کوئی جگاڑ بنا سکتے ہو. یہ دو کے اوپر کیسے جگاڑ بناؤ گے کوئی؟ کیوں؟ کیونکہ پوئٹری کے سیکھے ملانے تھے. اب دیکھیں دو کا گیم اللہ کہاں کرے گا آگے بھی, کیونکہ مشرقین کین اور بین, کین اور بین آیا ہوا ہے. اگلے مصرے میں بھی دو والا ڈالے گا, فبی الائی ربکما تکذبان. لو گیم ختم ہو گئی. کتنے مصرے آئے اس سنگترے میں؟ ایک دو, بس سنگترا ختم. اگلا سنگترا مرج البحرین, پھر کیا آیا؟ دو دریا. پھر دو دریا آ گئے, 7 دریا نہیں آئے, 8 دریا نہیں آئے, مینی دریا نہیں آئے, 2 دریا آئے. مرج البحرین. اچھا آگے چلتے ہیں, پھر دو بناتے ہیں آگے. اب کیا آیا؟ ان کے درمیان پردہ دیا چھوڑ دیں. لا یبغان, اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے. یہ بھی ایک سائنٹیفک ایرر ہے جس کے لیے مسلمان کیا کرتے ہیں, وہ دو سمندروں کے ملنے کو ملاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا یہاں پہ سفید ہے یہاں پہ کالا پانی ہے, دیکھا ہے کبھی نہیں مل رہے. ابے ڈنگر ملتے ہیں, جب وہ آ کے جڑتے ہیں اس وقت بھی نیچے سے مکسنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اینڈ آفٹر سم ٹائم دے آر مکسنگ. وہ جب وہاں پہ آگے گر رہے ہیں اس وقت مکس نہیں ہو رہے, ہو رہے ہیں یعنی ہو رہے ہیں لیکن آپ کو اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہا, اور آہستہ آہستہ مکس ہو رہے ہیں. وہ کبھی بھی سیپریٹ نہیں رہتے. اللہ یہاں پہ کیا کہتا ہے, میں نے پردہ عائد کر لیا, بیریئر ہے, برزخ ہے ان کے درمیان. پانی مکس ہوتا ہے, پانی مکس ہوتا رہتا ہے ایگزیکٹلی, وہی تو کہہ رہا ہوں, مکس ہوتا رہتا ہے ہر وقت. لیکن یہاں پہ اولڈ لوگ کیا کہتے تھے, سمندر کا پانی کھارا ہے اور دریاؤں کا پانی میٹھا ہے. دریاؤں کا پانی ہمیشہ میٹھا رہے گا, سمندر کا پانی ہمیشہ نمکین رہے گا. دیکھو کبھی نہیں ملتا. ابے اور ڈنگر, دریا کا پانی پہاڑوں سے چل رہا ہے اور نیچے کی طرف گر رہا ہے. جب وہ سمندر میں آ کے گرتا ہے تو سمندر سے مکس ہو جاتا ہے, اور سمندر سے آبی بخارات بن کے جب اوپر اٹھتے ہیں تو دوبارہ وہ آبی بخارات وہاں پہ جا کے برستے ہیں, پہاڑوں پہ برف بنتی ہے اور پھر پگھلتے ہیں. نمک اس میں نہیں اڑتا, نمک ادھر ہی رہتا ہے, پانی اڑتا ہے. نہیں پتا تھا اللہ کو, یہ سائنس کی بیسک سائنس نہیں پتا تھی اللہ کو. لیکن پھر بعد میں لیٹسٹ مسلمانوں نے کیا کہا کہ دنیا میں وہ ایک جگہ مجھے بھول گیا جہاں پہ دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں. میں کہا یہ وہ جگہ بتا رہا ہے اللہ, وہ بتا رہا ہے, اللہ کو تو نہیں پتا تھا, تجھے پتا لگ گیا. اور وہ جگہ پہ بھی مکس ہو رہے ہیں وہ. It just takes more time. آگے چلتے ہیں.
پھر ڈبل دو کا پردہ آیا. اب یہ علی ربکما تکذبان, پھر یہاں پہ سنگترا ختم ہو گیا. اگلا سنگترا, ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی, اور وہ بھی مونگے والے. یخرج المنہ, وہ مرجان. کیوں نکل رہے ہیں بھائی, کیوں؟ دونوں میں سے, کس دونوں میں سے, کن دونوں میں سے نکل رہے ہیں بھائی؟ میٹھے پانی میں سے اور نمکین پانی میں سے, جو آپس میں ملتے نہیں ہے سپوزٹلی اللہ کے مطابق. ان دونوں میں سے موتی نکل رہے ہیں اور مونگے نکل رہے ہیں, کول نکل رہے ہیں. پھر آ گیا جی فبی آلاء ربکما تکذبان, ایک اور سنترا ختم ہو گیا. اگلے سنترے میں آ جاتے ہیں. اب کیا ہے, یہ جو جہاز ہے نا, جہاز یہ اللہ نے بنائے ہیں, پہاڑوں کی مانند اونچے اونچے اللہ کے ہیں. جہاز پہاڑوں کی طرح ہے اور اللہ کے ہیں. جہاز اللہ نے کیسے بنایا ہے بھائی؟ پتا نہیں, اللہ سے پوچھ لو, وہ کہہ رہے ہیں. ارے یہ تو انسان کیوں بنائے ہوئے ہیں بھائی اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے جہاز اللہ نے بنائے ہیں پہاڑوں کی طرح. چلو پہاڑ مان سکتے کہ اللہ نے بنائے, لیکن جہاز تو مین میڈ ہے. بھائی مجھے نہیں پتا, اللہ سے پوچھو, وہ کہہ رہا ہے میرے ہیں. اچھا اللہ کہہ رہا ہے جہاز میرے ہیں, تیرے نہیں ہیں. بندے تو نے جو جہاز بنایا تو نے نہیں بنائے, میں نے بنائے ہیں. ہیلو, میرے ہیں, تیرے کہاں سے ہو گئے؟ ٹھیک ہے بھائی, اللہ کی نعمت ہے, ہم کس کس نعمت کو جھٹلائیں گے. صحیح بات ایک حصہ کے لیے اللہ کی نعمت ہے, اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح ہی ہے اللہ کے جہاز. ہاں وہ بندہ ایک وائکنگ لکھ رہا ہے کوئی, ہاں وائکنگ سے جہاز بنائے تھے, وہ بھی اللہ کے ہیں. لو جی گیم ختم, جہازوں کے بعد گیم ختم. ابھی آئی آلاء ربکما تکذبان. جب بھی سنگترا کے آخری لفظ بدلنا ہے یہ آ جاتا ہے. اگلا سنگترا دیکھتے ہیں. ایڈم بھائی, اس میں کتنے سنترے ہیں ٹوٹل؟ 1 درجن یا 1 کلو 33 یا 2 کلو؟ سنترے, 33 33 چیزیں ہیں تو 33 سنترے. جو بھی کوئی اس دنیا میں فنا ہونے والا ہے, اوکے یار اللہ پتا ہے, obviously ہر کسی نے مر جانا ہے, ٹھیک ہے پتا ہے, لیکن کوئی بات نہیں. لیکن رہے گا کیا؟ اللہ کا چہرہ. تو اللہ میاں تیرا چہرہ رہے گا, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے فنا ہو جائیں گے, تیرا پیٹ ٹوٹ جائے گا فنا ہو جائے گا, تیری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی فنا ہو جائے گا, صرف تیرا چہرہ رہے گا. یہاں پہ وجہ کیوں آیا؟ کیونکہ اس نے کہانی وہ سنگترے کو ملانا تھا, سنگترا ملانا تھا, اس لیے وجہ آیا, ورنہ نہ آتا. اگر آپ کہیں یب اللہ ربک یا بقیہ ربک, وہ سنگترا پورا نہیں بنتا تھا, وہ وجہ ڈال دیا بیچ میں تاکہ سنگترا پورا بن جائے, آنترا بن جائے, پانترا بن جائے, جو بھی ہے وہ آنترے پانترے بن رہے ہیں. بھائی آم کے بعد سنترا فیمس ہو گیا بھائی ابھی. یہ ہے ہی پوری سورہ رحمان سنگترا ہے. اس سے کیا ملے گا کس کو؟ یہ چیز اگر آپ 100 دفعہ پڑھ لو یا 500 دفعہ پڑھ لو, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بیماری کی کہاں سے شفا آئے گی؟ اس کی اس چیز سے کون سی بیماری کی شفا آئے گی؟ کوئی نہیں بھائی, ملے گی کچھ نہیں ملنے والا ہے. کیا میں بس ایک سوچو تو صحیح یار, کیا مل سکتا ہے پڑھ کے؟ ایڈم بھائی آپ کا ایمان نہیں ہے, اس کی وجہ سے آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا. بھائی میں ایمان سے پڑھ رہا ہوں نا, یہ ایمان سے پڑھ رہا ہوں, ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں, اپنی نہیں بنا رہا, جو لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ رہا ہوں. مجھے بتاؤ یہ پڑھ کے کیا ملا ہے آپ کو؟ ابھی تک کیا سمجھ آئی ہے؟ کوئی سمجھ آئی ہے؟ نہیں بھائی, اچھا ہوا ایڈم بھائی کو ایمان نہیں ہے, ورنہ ایڈم بھائی ابھی یہ سورہ پڑھ کے لڑکیاں پٹا رہے ہوتے. اس میں کیا لڑکی پٹانے کی کیا چیز لکھی ہے بھائی؟ اچھا آگے دیکھتے ہیں, لڑکی والی بات آگے ہے ذرا, 50 آیتوں کے بعد ہے, 28 آیت. لو جی پھر آ گیا سنگترا چینج, فبی آلاء ربکما تکذبان. آگے پڑھ لیندے ہیں. لو جی یہاں پہ ایک اور گیم خراب ہونے لگی ہے. جو بھی اس دنیا میں ہے, جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے, اس کا شان بیان کرتا ہے. کس کی شان؟ اللہ کی شان. جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ ہر روز اس کی شان بیان کرتا ہے. مینس سانپ اللہ کی شان بیان کر رہا ہے ہر وقت. سور اللہ کی شان بیان کر رہا ہے. سور جب کرتا ہے وہ اللہ کی شان بیان کر رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ جو کتا ہے بھونک رہا ہے وہ اللہ کی شان بیان کر رہا ہے.
محمد پاگل تھا, اس نے کہا سارے کتے مار دو. اللہ کی شان بیان کر رہے تھے کتے, محمد نے کہا مار دو سارے. کل یومن ہوا فی الشان, اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں سارے جو آسمان اور زمینوں میں ہیں. اب یہ اتنے میرے پاس نون مسلم بیٹھے ہیں, ایتھیسٹ بیٹھے ہیں, ایگنوسٹک بیٹھے ہیں, کون شان بیان کر رہا ہے بھائی؟ کون کرتا ہے؟ تو بھی نہیں کرتا کوئی. اللہ کے مطابق سارے میری شان بیان کر رہے ہیں. بے وقوف, سیلف پریزنگ, ایوی کا کانفیڈنس ہے اللہ کو, ایوی بلا وجہ کا کانفیڈنس ہے, سیلف کانفیڈنس ہے, وہ بھی انتہا کا. بھائی اتنا سا کانفیڈنس چاہیے زندگی میں, بس اتنا سا کانفیڈنس مل جائے اللہ بن جاؤں میں. ایوی. اچھا آگے چلتے ہیں. بھابی آئیے لا رہی ربی کو بات. ایک اور سنگترا ختم. کسی سنگترے میں ایک آیا تھا, کسی سنگترے میں دو ہیں, کسی میں چار ہیں, ڈزنٹ میٹر. آگے کیا, ہم جلدی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے. دو باری کاف لو. یار یہ دو کیوں ہے پھر سے؟ کیونکہ اب سکلان آ گیا. کیوں؟ اس نے نون کا نطفہ پھر ملانا ہے آگے. اب آپ کے پاس پھر دو دو آئیں گے. اب سکلان ثقلان. ٹھیک ہے. آگے کیا آ گیا؟ ربکما تکذبان. آگے کیا آیا؟ اب یہاں پہ پیم چینج ہونے لگی ہے. اگر جن اور انسان جو ہیں, تم اگر اس دنیا سے باہر نکل سکتے, if you were able to pass beyond the range of the heaven, then pass کر کے دکھاؤ. اللہ کی مرضی کے بغیر پاس نہیں کر سکتے. سب سے پہلے آسمان پہ کون گیا تھا؟ نون مسلم. اس نے اللہ سے مرضی مانگی تھی. چاند پہ کون گیا سب سے پہلے؟ امریکہ گیا تھا میرے خیال میں. ہاں, نون مسلم. اس نے اللہ سے مرضی مانگی تھی, پرمیشن لی تھی. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ گیم ہی کچھ اور ہے, شیطان بھاگنے کی کوشش کرے اوپر. لیکن چلے چھوڑے اس بات کو. کون نہیں جا سکتا آسمان پہ بھائی؟ انڈیا کے ہندو چلے گئے آسمان پہ. ہندوؤں نے اللہ سے مانگا, اللہ پرمیشن دے دے, اجازت دے دے, ہم چلے جائیں آسمان پہ. چلے گئے. رشیا چلا گیا, سب سے بڑا سیکولر ایگنوسٹک ایتھیسٹ اسٹیٹ آف دا ورلڈ, وہ پہنچ گیا. سعودی عربیہ پہنچا, وہ اللہ سے پرمیشن ہی مانگتے رہے, ان کو پرمیشن نہیں ملی. سعودی عربیہ اللہ سے پرمیشن ہی مانگتا رہا, اللہ بھی پرمیشن دینے لگا. تیری بہن دی اور پرمیشن ہی مانگ رہے ہیں, سورہ نمال پر کے پرمیشن مانگ رہے ہیں, اللہ نہیں دیتا. جا نون مسلم پہنچ گئے اوپر. سورہ نمال نہیں پڑی تھی. آگے بڑھتے ہیں. ابھی تو آگے گیمز ایسا ہونے لگی زبردست. آگے دیکھیں, تکذبان پھر آ گیا. آگے چلتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ تم پھینکے جاؤ گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. کیوں پھینکے جاؤ گے بھائی؟ جہنمی لوگ ہو نا. اللہ بات جہنم کی پہلے کرے گا, جنت کی بعد میں کرے گا. اللہ ڈنڈا پہلے دکھاتا ہے, ڈراتا پہلے ہے. آپ اپنے بچے کو پہلے پیار سے سمجھاتے ہیں, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 10 دفعہ 50 دفعہ. جب وہ نہیں مانتا پھر آپ اسے ڈراتے ہیں, ڈانٹتے ہیں. اللہ ڈانٹتا پہلے ہے. تم آگ میں جلائی جاؤ گے. کیوں جلائی جاؤ گے؟ آگے چلتے ہیں. پھر تکذیبان آ گیا. پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور ہو جائے گا گلابی تیل کی طرح. یار مجھے بتاؤ آسمان کب پھٹتا ہے بھائی؟ آسمان کیسے پھٹ سکتا ہے؟ آسمان میں ہے کیا؟ نتھنگ. آسمان نہیں پھٹ سکتا. سورج پھٹ سکتا ہے, چاند پھٹ سکتا ہے, زمین پھٹ سکتا ہے. آسمان کیا ہے؟ ایک وائڈ ہے, وائڈ, VOID, نتھنگ. اٹس اے وائڈ, خلا, اسپیس. اسپیس میں نتھنگ ہے, نتھنگ. اس میں ایئر بھی نہیں ہے, ساؤنڈ ٹریول نہیں کر سکتا. وہ نتھنگ کیسے پھٹے گی؟ کیا پھٹے گی؟ پھٹے گی بھی تو کیا پھٹے گی؟ وہ آلریڈی پھٹی ہوئی ہے. اللہ کا آسمان پھٹ جائے گا. ان شک آتی کہ پھٹ گیا. کون پھٹ گیا؟ آسمان پھٹ گیا. کیا بھائی کپڑا ہے؟ آسمان پھٹ جائے گا, گلابی تیل کی طرح ہو جائے گا. ہیں ارے گلابی تیل کی طرح جب ہوئے گا نا تو آسمان نہیں پھٹے گا. وہ سورج کی روشنی کی کرنیں ہیں جو گلابی گلابی بنتی نظر آتی ہیں تم لوگوں کو. محمد کو کبھی نظر آئی ہوں گی سورج کی روشنی؟
اینگل سے پڑتی ہوئی لال لال آسمان. اس نے کہا اللہ رو رہا ہے, آسمان پھٹنے والا ہے, قیامت نزدیک ہے, قیامت نزدیک ہے, آسمان پھٹنے والا ہے. ابے آسمان نہیں پھٹ رہا, اٹس دی افیکٹ آف دا لائٹ آف دا سن ان دی ایٹماسفیئر. کیا دماغ کی دہی بنائی ہوئی ہے اس میں. آگے دیکھتے ہیں. پھر تکذیبان, گولی مارا تکذیبان کو. اس روز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. کس روز؟ جس دن آسمان پھٹ جائے گا. جب پھٹے گا تو پھر کون سا پوچھے گا بھائی؟ نہ کسی جن سے, نہ کسی انسان کے گناہوں کے بارے میں. لو, کسی سے نہیں پوچھے گا اس کے گناہوں کے بارے میں. ابے اس کے گناہ کے بارے میں کون پوچھے گا؟ آسمان پھٹے گا تو پھر پوچھے گا نا بھائی. آسمان نے تو پھٹنا نہیں, وہ تو پھٹ ہی نہیں سکتا. آگے چلتے ہیں. تکذیبان آگے. پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے. اس کو پکڑا جائے گا اس کے ماتھے سے. ماتھے سے کیسے پکڑا جائے گا؟ فور ہیڈ سے کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ فور ہیڈ سے کیسے پکڑا جاتا ہے؟ بالنواصی. کبھی کسی بندے کو اس کے فور ہیڈ سے, ماتھے سے کسی نے پکڑا؟ کیا دنیا میں کبھی کسی مجرم کو اس کے ماتھے سے پکڑا گیا؟ بال پکڑتے نا آگے کے, پکڑ سکتے, ماتھے سے کیسے پکڑیں گے؟ بال نہیں ہے نا, پیشانی ہے, پکڑا جائے گا پیشانی. یہ کے بال جو ہے بریکٹوں میں بھائی, ماتھا ہے وہ. ماتھے سے کیسے پکڑیں گے؟ ماتھے میں قلعہ ٹھوک کے اس کے اوپر رسی لگا کے کھینچو گے, ہک لگاؤ گے اس کو. پاؤں سے پھر بھی پکڑا جائے گا. اس نے کیا کرنا تھا؟ پوئنٹری بنانی تھی نا. اور پاؤں سے بھی نہیں آپ پکڑتے یار, گردن سے پکڑتے ہو کسی کو, سر سے پکڑتے ہو کسی کو. نہ ماتھے سے پکڑتے ہو نہ پاؤں سے پکڑتے ہو. پاؤں سے کون پکڑتا ہے بھائی؟ پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جاتی, پاؤں سے پکڑا تھوڑی جاتا بندے کو. مجرموں کو ان کے ماتھوں سے پکڑا جائے گا. کیسے پکڑا جائے گا؟ دیکھو گیم سیٹ کرے گا اللہ. تو تکذیبان آگے چلتے ہیں. اب اس وقت کیا ہوگا؟ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ہاذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون. ان مجرموں کو جہنم میں ڈال دیں گے پکڑ کے. کیسے پکڑے گا پتہ نہیں, کنڈا لا کے پکڑے گا. مجھے ایک دم ذہن میں آ گیا تھا تو اس کی تفسیر پڑھی تھی, لیکن چھوڑو اس کی تفسیر کو, آج ہم پڑھ ہی نہیں رہے. آگے چلتے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں طواف؟ جو جہنمی لوگ ہیں. کس میں؟ آگ میں. آگ کا طواف کر رہے ہیں. آگ کا طواف کر رہے ہیں, یعنی کہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں. طواف تو اللہ میاں خانہ کعبہ کا کرتے ہیں ہم. تو وہ آگ کا طواف کر کے, ہاں زوراسٹرین لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا, جو نہیں بھائی, یہ اللہ میاں بول رہا ہے جہنمی لوگوں کی جہنم میں وہ آگ کا طواف کر رہے ہوں گے. اللہ یہ بول رہا ہے. یہ اصل میں کسی اور جگہ سے لے لی ہوگی محمد نے زوراسٹرین لوگوں کی بات. اس نے کہا یہاں پہ ڈال دے, کچھ اور اس نے سن لیا, اس نے بھی ڈال دیا. آگ کا طواف کر رہے ہوں گے. آگ کا طواف, ابے آگ میں جلنے ہوں گے, چلو بات بھی مانتے ہیں, مگر اس نے پوئم بنانی تھی تو طوافون کر دیا یا طوفون کر دیا. کیوں؟ اس کے اندر آگ کا طواف کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیا سائنس ہے اس کے اندر؟ ایک بندے کو آگ میں ڈالا, وہ آگ کا طواف کر رہا ہوگا. ارے آگ میں جل رہا ہوگا, آگ کا طواف کر رہا ہوگا. ہے یہ دیکھو نا, یہ دیکھو پوئٹری سیٹ کر رہے ہیں اللہ میاں. پوئٹری سیٹ ہو رہی ہے. ابے جہنم میں سڑوں گا یا آگ کا طواف کروں گا میں؟ منا بھائی کیا چکر بھائی؟ بھائی کچھ نہیں, تمہاری باتیں سن رہا ہوں بھائی میں بس. آپ کا طواف نہیں, آگ میں طواف ہوتا ہوگا اس کا. نہیں ایڈم بھائی, لیکن اس سے فضیلت کیا مل رہی ہے ابھی تک یہ نہیں سمجھ. نہیں ایک منٹ میں کیا بول رہا ہوں امت بھائی, ایڈم بھائی, یہ جو تم ابھی اتنی تفسیر بتا رہے ہو, میں تو مولانا لوگ کی تفسیر سن کے میرا ایمان ہٹ گیا بھائی. میں تو روز صبح 3 ٹائم, رات کو سونے کے ٹائم 3 ٹائم, دوپہر کو جمعہ رہے گا تو فرائیڈے رہے گا, جمعہ کے دن رہے گا تو نماز کے پہلے 1 ٹائم, ایسا اتنی پڑھتا تھا بھائی. روز کا ہے, روز کا میرا ٹائم ٹیبل تھا بھائی. پہلے اٹھو نیند سے تو نماز وضو کرو اور سب سے پہلے سورہ رحمان پڑھنے بیٹھو بھائی. اس کے ساتھ میں اور بھی آیتیں پڑھتا تھا, مطلب سورہ رحمان ایک دم مین تھی بھائی. تو اب آپ کو پتا لگا لکھا کیا ہوا ہے اس کے اندر؟ کبھی آپ نے ٹرانسلیشن پڑھنے کی کوشش کی تھی کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر آپ اس زمانے میں ٹرانسلیشن پڑھ لیتے آپ کہتے ہیں یار میں نے نہیں پڑھنی اس کو مزید, یہ کیا بکواس لکھی ہوئی ہے.
اس کے بعد ہی چھوٹ گئے. لیکن تمہارا ٹرانزیکشن سن رہا ہوں نا ایک دم ڈیٹیل میں بھائی, تو میں کھو گیا ہوں بھائی کہ بھائی میں یہ فالتو گیری روز کرتا تھا, یہ چومو پنا میں روز کرتا تھا کر کے, وہ سوچ رہا ہوں بالکل بھائی میں. اچھا میں ابھی اپنی ٹرانسلیشن کوئی نہیں دے رہا اس کے اندر. میں نے ان لفظوں میں بہت سے لفظ ہے جس میں ہیئر فیئر ٹرانسلیشن ہے, میں بھی نہیں پڑھ رہا, جو لکھی ہوئی وہ بھائی پڑھ میرے رہا کو ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے, میرے کو سمجھ میں آ رہا ہے بھائی, میں دیکھ رہا ہوں برابر دیکھ رہا ہوں بھائی, جو تم پڑھ رہے ہو نا میرے کو پڑھنے بھی آتا ہے بھائی, یاد ہو گئی ہے میرے کو پڑھ کے روز یہ. ہاں اب میں وہ پڑھ ہی نہیں رہا ابھی. اس کے اوپر اس کے اندر کئی لفظ ایسے جو میں نے اگنور کر دیے. آگے چلتے ہیں تو کذیبان آ گیا, اگلا سنگترا لاتے ہیں. اب کیا ہے, اب جو خاف رہے گا, خاف ڈرتا رہے گا, خاف کا سیم ورڈ آیا تو خافون سورہ چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 34 کے اندر, اگر مرد اپنی بیوی سے خاف کرے تو اسے چنڈ مار دے, چپیڑ مار دے. ٹھیک ہے, وہ 123ویں آیت کے اندر بھی آیا ہے چیپٹر نمبر 4 کی, اگر بیوی اپنے خاون سے خاف کرے تو کیا کرے, صلح صفائی کر لے, دوستی کر لے, چپیڑ نہ مارے. چپیڑ تو بالکل نہیں مار سکتی, بحث نہ کرے, صلح صفائی کر لے. وہی خاف, اگر آپ اپنے رب سے خوف میں رہو تو تمہارے لیے جنتان ہیں. جنتان. پھر دو جنتیں کون سی ہیں بھائی؟ جنتیں ایک ہے کہ دو ہیں؟ نہیں جنت کے درجے ہیں. ارے جنت کے تو 7 8 9 10 12 14 28 درجے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کون سے اسکالر کی ریڈنگ لیتے ہو. درجوں کی بات ہی نہیں ہو رہی. جنتان, 2 جنتیں. کون سی 2 جنتیں؟ اب آپ کے جو اسکالر ہیں ہم کہیں گے دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت. نہیں بھائی, نہیں ملتی. بہت سارے بہت اچھے اچھے مسلمان ہیں جو غریب غربا دور فٹے منہ ہیں. یہ 2 جنتیں کون سی ہیں؟ جو اپنے رب کے حضور کھڑا رہے, ڈرتا رہے, اس کے لیے 2 جنتیں. کیوں 2؟ تو کذبان کے ساتھ سیگا ملانا تھا. تو کذبان, جنتان, 2 جنتیں. کیری 2 جنتا؟ کون سی 2 جنتیں؟ جنتان, 2 جنتیں. آگے چلو, تان کا سیگا میرے خیال میں آگے بھی ہے. تو کذبان, پھر تو کذبان. افنان, افنان, دونوں کی 2 شاخیں, جنتوں کی دونوں 2 شاخیں ہیں. تو کذبان, پھر آگے تجزیان, 2 چشمے بہ رہے ہیں. 2 جنتے ہیں, اس میں 2 چشمے بہ رہے ہیں. کون سے بھائی چشمے جو بہ رہے ہیں؟ ایک آپ نے بتایا تھا شراب کا, ایک آپ نے بتایا تھا دودھ کا, ایک آپ نے بتایا تھا شہد کا. وہ تو 3 ہے. یہ تجیان 2 کیسے ہو گئے؟ کون سے 2 چشمے ہیں یہ؟ اگر محمد کے چشمے کی بات کرو تو وہ بھی ایک ہے, حوض کوثر, جہاں سے پانی پیو گے. وہ تو چشمہ ہی نہیں ہے, حوض ہے. یہ 2 چشمے کہاں سے آ گئے؟ کیوں؟ نون کا سیگا مل رہا ہے, یہ دیکھو نون کا سیگا مل رہا ہے. تو کذبان, افنان, تو کذبان, جنتان, اسی کی مل رہے ہیں. تجیان, 2 چشمے بہ رہے ہیں. 2 چشمے, 2 چشمی جنت, 2 چشمی جنت ہے جی, 2 چشمی جنت. تو کذبان, پھر آ گیا آگے کیا آیا, زوجان, فی ہما من کلی فاکہۃ زوجان. اس میں ہر قسم کے 2 میوے ہوں گے. ہیں فیمیل میوہ اور میل میوہ, فیمیل انگور اور میل انگور, فیمیل سیب, میل سیب, مذکر سیب, مؤنث سیب, یا صرف 2 سیب؟ 2 قسم کے فروٹ ہوں گے. فاکہۃ زوجان, بھائی نون کا سیگا مل رہا ہے. 2 جنتیں, 2 چشمے, 2 میوے, بس. کیا بکواس ہے بھائی؟ کیا پوری جنت میں صرف 2 میوے ہوں گے؟ میوے جوڑوں کی شکل میں ہوں گے؟ کچھ بھی کر لو ٹرانسلیشن. یا تو صرف 2 میوے ہیں, یا 2 قسموں کے میوے ہیں, یا ہر میوے کی 2 قسمیں ہیں. کسی بھی طریقے سے ٹرانسلیشن کرو غلط ہو جاتی ہے. کیوں؟ آپ آم کو دیکھ لو, آم کی اتنی طرح کی قسمیں ہیں, لہذا 2 قسموں کے آم ہوں گے صرف جنت میں, باقی قسموں کے نہیں ہوں گے. کیا بکواس ہے یہ؟ اچھا اس کو 2 پھل کر لو صرف, لیکن 2 تو پھل نہیں ہو سکتے, جنت میں ڈھیر سارے پھل ہونے چاہیے. ہر پھل کی 2 قسمیں بھی نہیں بنتی, ہر 2 قسم کے پھل بھی نہیں بنتے. یہ کیا ہے پھر؟ کسی بھی طریقے سے ٹرانسلیشن کرو بنتی نہیں ہے.
صرف سیگا مل رہا ہے. مسلے صبح دوپہر شام پڑھ پڑھ کے صبح سن کے کان پھاڑے ہوتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں لکھا گیا ہوا. ابے پڑھ تو لو کہ لکھا گیا ہوا ہے. کسی نے پڑھا ہی نہیں. بس مولوی نے کہہ دیا کہ روز پڑھنا ہے عربی میں پڑھنا ہے 11 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ. بچی مل جائے گی, بچھڑی ہوئی گرل فرینڈ مل جائے گی, شادی ہو جائے گی, کینسر ہے اس کا علاج ہو جائے گا, ٹٹی نہیں آ رہی وہ نہیں آ جائے گی. کیا بکواس ہے بھائی. اسلامک لاجک پہ بھی پوری نہیں اترتی, لیٹ الون کے کسی اور لاجک پہ. سورہ رحمان اسلامک لاجک پہ پوری نہیں اترتی. آگے چلتے ہیں. تو کذبان پھر کیا ہے جناب؟ جنتین دان, وہاں تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. کون؟ بچیاں, ایسے بچھونوں پہ جن کے استر ریشم کے ہوں گے, اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. پھر 2 جنتیں. یار مجھے اس سورت کے علاوہ 2 جنتیں دکھاؤ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے قرآن کے اندر. بھائی میں نے تو 7 جنتوں کے 7 لیول سنے, 2 کہاں سے آئے؟ نہیں, ایک جنت کے 7 لیول سنے. اوکے, جنت کے 7 لیول سنے آپ نے. جنت کے 7 لیول بھی ہیں, جنت کے 9 لیول بھی ہیں, جنت کے 22 یا 26 لیول بھی ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اسکالر کو پڑھتے ہیں. مگر اوکے, نہیں جا رہے ابھی, ٹھیک ہے. 2 اچھا. جنتیں کہاں؟ جنتین دان. اب یہ انگریزی میں بار بار گارڈن ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, اصل میں جنتین ہے, جنت. اور دیکھو, اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. پھل جھک کے کیا کر رہے ہیں, کدھر جھک رہے ہیں؟ منابع سمجھ لگ رہی ہے آپ کو کسی صورت میں؟ یہ کسی بھی اسلامک آئیڈیالوجی میں فٹ کر رہی ہے صورت؟ نہیں, جو بولا گیا ہے یہ الگ ہو گیا نا پورا اس سے. کیا جو فضیلت ہے اس بولا کی؟ گیا ہے کیا فضیلت ہے؟ سب سے الگ کوئی نہیں ہے. وہ تو میں نے دیکھ لیا, ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا بھائی. نہیں, ایکسپیریمنٹ کو بھی سائڈ پہ رکھیں. اس کو پڑھ کے کیا فضیلت ملے گی آپ کو؟ کچھ نہیں, زیرو, نان سینس, ٹائم ویسٹ. اس میں کوئی اسلامک آئیڈیالوجی ہے؟ مینگو اب آنے لگی آئیڈیالوجی. تو کذبان, یہ دیکھیں اسلامک آئیڈیالوجی جس پہ مردوں نے اس کو اونچا کیا. اس میں ایسی عورتیں ہوں گی جو ورجن ہوں گی, جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی, ان کو کتنے چھوا نہیں ہوگا. لم یتمسنہم انسو قبلہم, جس کو کسی نے لم نہیں چھوا, يطمثهن, کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا. اللہ نے اسپیشل کریشن بنائی ہے جنت میں آپ کے لیے, مسلمانوں کے لیے. کیا کریشن بنائی ہے؟ وہ ساری عمر کی آپ کی غلام ہے. کیوں؟ اس دنیا میں غلامی کبھی نہ بھی ختم ہو جائے گی, وہ بندی کبھی مر جائے گی, اس کی غلامی ختم ہو جائے گی. اس کو بیچ دو گے, شاید کوئی بیچ دے, جس کو بیچو گے شاید وہ آزاد کر دے. کبھی نہ کبھی ہوپ ہے کہ وہ مر جائے گی یا آزاد کر دی جائے گی. ایک ہوپ ہے. جنت میں ایک خاص چیز اللہ نے بنائی ہے, انٹچڈ, جس کو کبھی کسی نے ٹچ نہیں کیا. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی غلام بن کے رہے گی. جب بلاؤ گے آپ, وہ تیار ہوگی ڈنگ ڈونگ بنگ بونگ کرانے کے لیے. آگے اللہ بولتا ہے ورجنز تو کذبان, یہ دیکھیں ایسی ہوں گی گویا لال اور مونگے, روبیز اینڈ کورل کی طرح, لال لال. اب اس زمانے میں لال لال اور چٹی بچیاں شاید لوگوں نے دیکھی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ عرب میں دھوپ کی وجہ سے آپ کے جسم کے سکن کے پگمنٹس جو ہیں وہ وائٹ نہیں رہ سکتے. تو جب کبھی روم وغیرہ سے کہیں اور سے پپو بچی نظر آتی تھی انہیں چٹی, انہوں نے کہا یہ تو جنتی ہورے, لو وہ ہور بن رہی ہے. اور باقاعدہ اسی باتیں یار مذہبی کتاب میں اچھی لگتی ہے کیا؟ ہے نا, کتنے لسٹ فلی باتیں بتائی جا رہی ہے, دیکھو لال اور لسٹ مونگی. فلی بتائی جا رہی ہے. ہاں اتنا لسٹ ہے باتوں میں, دیکھو روبیز اینڈ کورل جنت میں ملیں گی. ایسی ہورے ایبسلیوٹلی جنت میں ملے گی. اللہ نے ایز اے سلیو بنائی ہوئی ہے آپ کے لیے. آگے وہ کیا کریں گی؟ یہ بھلائی کا بدلہ ہے تمہارا, تو تم احسن کام کرے دنیا میں, اس کا بدلہ ہے.
جو اچھا کام کر رہے ہو یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہیں جنت میں ملے گا. پپو بچیوں کی صورت میں چٹی گوڑی اور ان کا وہ پارٹ ہوگا پنک. آگے تکذبان, آگے جنتان, پھر جنتان. اس سے پرے بھی 2 جنتیں ہیں, 2 اور جنتیں ہیں. بلو دم من دونہا, یا اس سے پرے یا اس کے اندر یا اس کے نیچے, وٹ ایور یو مے لائک ٹو سے. تکذبان. اچھا جی, مدھمتتان, دونوں گہرے سبز رنگ کے ہوں گے. کیا سبز رنگ کی ہوں گی؟ کون ہوں گی؟ تکذبان. نخطان, 2 چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے, ابلتے ہوئے چشمے نکلے ہیں, ابلتے ہوئے گرم پانی کے گائزرز ہیں, گائزرز گرم پانی کے چشمے ہوں گے, لگتا ابل رہے ہیں پٹاخ پٹاخ کر کے. تکذبان. اب اس میں بھی میوے کھجور اور انار ہوں گے, یہ تو وہی گئے میں. کیا چینج کیا؟ نخل و برزمان, میوے کھجور انار, پہلے بول دیا تو نے, اب کیا ہوا ہے؟ تکذبان. حسنان, نہایت ہی نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. تو کیا ان عورتوں کو ٹچ کیا ہوا ہے؟ پہلے تو نے بتا تو دیا ایسی عورتیں ہیں جن کو ٹچ کسی نے نہیں کیا, اب اس میں ٹچ ہوا ہے کیا؟ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ خوبصورت, پچھلی والی خوبصورت نہیں ہے. تکذبان. سیگے مل رہے ہیں, وہ اپنے اپنے پیویلینز میں, اپنے اپنے خیموں میں, خیام میں بیٹھی ہوئی ہیں, انتظار کر رہی ہیں آپ آؤ ڈنگ ڈونگ مچاؤ. حوریں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے اپنے خیموں میں, ویٹ کر رہی ہیں تمہارے آنے کا. تمہارے لیے اسپیشل سلیو حوریں بنائی اللہ نے. تکذبان آ گیا. پھر اب کیا ہے؟ انہیں نہیں چھوا ہوگا کسی انسان یا جن نے. اللہ یہ تو نے پہلے بول تو دیے, پہلے تو نے یہی بولا ہے, 4-5 آیتوں پہلے تو نے یہی بولا, تو بھول گیا تھا تو نے بولا لم یتمسنہم, سیم لفظ, انس و جن قبلو, نہیں کسی نے چھوا. دوبارہ بتا کے کیا مل گیا تجھے؟ ابھی تو نے 4 آیتیں پہلے بولا, یا بھول گیا تھا؟ یہ 7 آسمان کے اوپر دنیا بنانے سے پہلے اللہ نے لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے, اسے قرآن کہتے ہو. یہ ایلیگنس ہے آف دا قرآن, یہ عربی کی مہانیت ہے. 4 آیتوں پہلے لکھا ہوا ہے, یعنی کہ یہ جو 8 آیتیں ہیں یہ ایک ہی چیز ہے, ساری ایک ہی بات رپیٹ کر رہی ہیں. کیوں؟ میری 6000 آیتیں نہیں قرآن میں, 3600 اور چیزیں آپ بتا سکتے تھے, آپ نے بتائی نہیں, یہ والی بکواس شروع کر دی. کیا بکواس ہے؟ کیا فائدہ کیا ہے اس کا دنیا کے لیے بار بار بتانے کا؟ ایک جگہ یہاں بھی بتایا, 2-3 اور جگہ بھی بتایا ہوا ہے, لیکن یہاں پہ ہی اوپر بھی بتا کے دوبارہ نیچے بھی بتا دیے. اب اس میں تفسیریں آ جائیں گی, تفاسیر آ جائیں گی. آپ جب تفاسیر دیکھیں گے آپ کو پتہ لگے گی گیم. لیکن آج ہم تفسیروں کی بات ہی نہیں کر رہے فی الحال, آج ہم جب قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں. کوئی پڑھا لکھا مسلمان آنا چاہے تو آ جائے, مجھے تفسیر پہ جانے پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کبھی بھی تفسیر میں جانے سے رکتا نہیں ہوں. لیکن 70 کتنی آئے تھے, 73-72 آئے ہیں, ان کو پڑھنے کے لیے ذرا ٹائم چاہیے نا. 78 آئے تھے, 76 کتنی ہے یار, 78 ہے, ہاں کر لیتے ہیں. 78 آئے تھے, 78 آئے تھے. یہ گیم ہے, دوبارہ کسی نے نہیں چھوا جی. پھر تکذبان, پھر کیا آیا؟ تکیے لگائے ہوئے بیٹھی ہوں گی, سبز منظروں پہ, بستروں پہ, کشنوں پہ, صوفوں پہ, کچھ بھی کہہ لو. ابھی خیموں میں کیا پہلے زمین پہ بٹھانا تھا؟ وہیں پہ بتا دیتا خیموں میں تکیے لگا کے بیٹھی ہوں گی. نہیں, لمبا کرنا تھا نا, سٹوری بنانی تھی. خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں, سبز پہلے ہیں, سب کچھ ہے. اب بیٹھی, اب اللہ نے نہیں, خیموں میں زمین پہ نہیں بیٹھی, صوفوں میں بیٹھی ہیں, اور اس کے اوپر بڑی اچھی چادریں بھی بچھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ کارپیٹ کا ورڈ انگریزی میں یوز ہوا ہے, مگر چادریں بچھی ہوئی ہیں, وہ خوبصورت پپو چادریں بچھی ہوئی ہیں. پپو چادروں کے اوپر یہ چٹی گوری اور پنک خصوصاً جگہوں والی بچیاں, جن کو پہلے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, ٹیٹم ٹیٹ خیموں کے اندر
सोफा में बैठी हुई है, ये एक सेंटेंस में भी बोला जा सकता था। अल्लाह मियां आपने 12 आयतें जाया कर दी इसके ऊपर, 14 आयतें जाया कर दी, 12-14 आयतें जाया कर दी आपने पकड़ के, 6000 आयतें निरी। आगे देखते हैं, फिर तो कज़िबान, आगे वल जुलजलाली वल इकराम, तेरे अल्लाह का नाम जो है ना, तबारक इसमुल रब्बिक जुलजलाली वल इकराम, तेरा अल्लाह जो है ना बड़ा बरकत वाला है, अल्लाह बरकत वाला है, अल्लाह का नाम बड़ा बरकत वाला है बड़ा अजमत वाला है, ओए ओए बड़ा बड़ा करम वाला, हाय हाय हाय, बच्चियां दे रहा तुझे। अबे जो इस तरह बच्चियां देते हैं ना, उसको हम बरकत वाला रब नहीं कहते, उसको कुछ और कहा जाता है। थैंक यू सो वेरी मच। मैं अवॉइड कर रहा था बाबू। नहीं सीरियसली, जो इस तरह बच्चे देता है, भाई ये तस्वीर की कापी याद पकड़ी हुई, तस्वीर देख, कौन सी बच्ची लेनी है, देख बड़ी पप्पू है चिट्टी, अरे इसको कभी किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, ये देख पिंक पिंक सफेद पिंक, ये ले, ये इसको क्या कहते हैं, जुलजलाली वल इकराम कहते हैं इसको। ये अल्लाह बोल रहा है, ये अल्लाह बोल रहा है यार, सीरियसली ये अल्लाह बोल रहा है, हद होती है। खत्म दुनिया बनाने वाला, ये दुनिया बनाने में खत्म हो गई, 78 आयतें मुक गई। ये अजराब इस पूरी सूरत में मुझे बताओ, रंडीबाजी, डंडे और पुट्टी सीधी बातों के क्या लिखा हुआ है, इससे कौन सी शिफा मिल सकती है, कौन सी आपकी दिल की मुराद पूरी हो सकती है, इससे क्या ऐसा मिल जाएगा इसको पढ़ के कि कुछ भी हो जाए जो मौलवी पहले बोल रहा था, क्या है इसके अंदर। अब मुझे बताए दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा आलम दंगर जो मुझे ये साबित कर दे कि इस पूरी की पूरी को मैंने पढ़ दिया आपके सामने, अभी मैंने कोई तफसीर नहीं दी अपनी, कुछ ही नहीं कहा मैंने, अपना जो लिखा हुआ है एज इट इज बोला, ट्रांसलेशन को पढ़ के बोला, अरबी के वो लफ्जों की मैंने गलती, जिसकी ट्रांसलेशन गलत मतलब तो ये उसको भी नहीं छेड़ा, ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है। क्या क्या मिलेगा इससे, बताओ भाई मुझे, सुलेमानी भाई आप बताओ, अमित भाई, मुन्ना भाई, रिमूव कर दो, बैक स्टेज कर दो इसको, सूरत को, क्या मिला इसको पढ़ के आपको? भाई मैं तो बताओ, मैं तो एकदम क्लियर बोल दिया भाई, कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू। अभी इन लोग दोनों को पूछो, इनको कुछ मिलने की उम्मीद है, कुछ मिल सकता है क्या, जो मोमिन भाई आएंगे उनको कुछ मिलेगा क्या भाई? कुछ नहीं, जीरो भाई, जीरो है ये आयत, टाइम वेस्ट। आयत सूरत, नॉट आयत, सूरत, पूरी सूरत, हाँ सूरत, एंटायर सूरत। अरे मोमिनों को यहाँ पे मौत लग गई है, मौत पड़ गई, क्यों पड़ गई मोमिनों को मौत? उनको मौत पड़नी है, मैंने 78 की 78 आयतें पढ़ दी हैं, कोई लॉजिकल सेंस ही नहीं है। 2 मशरिके 2 मगरिबे, 2 जन्नतें, दो फल, बान आन टान पान चांद, 2 पान भी कह देते, पूरे पप्पू जिनको किसी ने हाथ नहीं लगाया, वर्जन्स। बताओ ना 9 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को, तू अल्लाह का काम कर, सारा जन्नत में जाएगा, वो बच्चियां चौधेगा सुबह से लेकर शाम तक, क्या बकवास है भाई।